ان دونوں نے تو صحیح معنیوں میں میرا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ ذرا سا بتا کیا دیا کہ فری ہوں تو مطلب 4 بجے فون کر کے آرڈر دیں گی کہ اب مجھے۔ اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا میں۔ اس نے ہاتھ میں تھاما فون برپا اچھالا اور بیڈ پر اندھے منہ پڑ گیا۔ بڑے لاٹ صاحب کے گھر سے اس کی واپسی 3 بجے ہوئی تھی۔ نہا دھو کر برپا سونے لیٹا، جو ہی آنکھ لگی تو چھوٹے باس نے فون کھڑکا دیا۔ کیا مصیبت ہے، اب نیند بھی نہیں آئے گی؟ وہ کروٹ بدلتے ہوئے تکیے میں منہ دیے جھنجھلایا۔ شدید غصہ آیا اس کو فردان پر، بے وقت تنگ کرنے کے سبب۔ اب آنکھ کھل ہی گئی ہے تو دیکھ لیتا ہوں کس نے مجرم کا کٹا کھولا ہے اس دفعہ۔ فیاض خود کلامی کرتا سیدھا ہو کر لے گیا۔ پیڈ کے قریب بڑے موبائل کو پیڈ ہی مار کر اپنی جانب کثیر کا اس نے فون ان لاک کرتے اسکرین پر نظر آتا نمبر دیکھا۔ اسکرین پر نظر آتے نمبر کے آگے لکھے نام کو پڑھ کر اس کو کسی دیر عمر عورت کا شبہ ہوا۔ ڈاکٹر مہرین زبیر۔ عورت، وہ بھی ڈاکٹر، اس سے میرا کیا کام؟ کیا یار عورتوں کا پیچھا کروں میں اب؟ کیا برا وقت ہے تم پر کیپٹن فیاض چودھری؟ اسی لیے تو تم اپنی بیبے کی منت کر کے آئے ہو یہاں کے یہ بڑے لوگ تم سے بوڑھی عورتوں کی جاسوسی کروائیں۔ کیا یار فردان مصطفیٰ؟ دیکھنا بیٹا، آپ کی بندی نے بھی تنگ کرنا ہے آپ کو جیسا آپ نے کیا ہے مجھے۔ اس نے دانت پیس کر فردان کو صلواتیں سنائی، کیونکہ تنہائی میں ہی یہ ممکن تھا۔ سامنے بول کر اپنے بالوں اور دانتوں سے ہاتھ نہیں دھونے تھے اس کو۔ چل بھئی، کل جانا ہے انہیں ڈاکٹر محترمہ کے کلینک۔ سو ہی جاتا ہوں، شاید تھوڑی دیر میں ہی صحیح پر نیند آ جائے۔ وہ موبائل واپس بیڈ پر نہ جانے کہاں پھینکتا واپس اندھے منہ لیٹ گیا، اس بات سے مکمل طور پر بے خبر کہ کل کس سے ملاقات ہونے والی ہے اس کی۔ وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ سو سکی ہوگی، لیکن پھر بھی فجر کے وقت اس کی اپنے ٹائم پہ بغیر کسی الارم کے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں آتش دان میں جلتے شعلوں کے باعث مدھم سنہری روشنی چاروں پھیلی ہوئی تھی۔ سکوت اتنا تھا کہ کوچ پر سوئے وجود کی چلتی سانسوں کی آوازیں گونجتی ہوئی حکمہ کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اپنے چہرے پر سے کمفرٹر ہٹا کر اس نے کمرے کا طائرانہ جائزہ لیا، جیسا سب آنکھیں بند کرنے سے پہلے تھا۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی وہی منظر نظر آئے اس کو۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ بیڈ سے نیچے قدم اتارتی، پیروں میں سلیپرز پہنتے آگے بڑھی۔ چند قدم سانسیں تھام کر لیتی وہ کوچ تک آئی اور ذرا سیر پا اچک کر سوئے ہوئے سہراب کو دیکھا۔ چہرہ صوفے کے پشت کی سمت کے سینے پر بازو لپیٹے وہ سیدھی کروٹ پر سو رہا تھا۔ نارمل سائز کا صوفہ کہاں اس کا پورا وجود اپنے اندر سمو سکتا، سو ایک ٹانگ صوفے سے نیچے لڑکی فرش کو چھو رہی تھی۔ حکمہ کو اس کو دیکھتے بے اختیار افسوس ہوا۔ اتنا نرم کمفرٹر بیڈ ہے ان کا، میری وجہ سے بیچارے اتنا پریشان ہو رہے ہیں، اور ان کو سردی نہیں لگتی۔ کمرے کے درجہ حرارت اتنا بھی زیادہ نہیں کہ بندہ شرٹ اتار کر سوئے۔ حکمہ کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ورزشی جسامت پر ٹھہرنے لگی۔ چوڑے کندھے، مسکیولر بازو، جن کی رگیں ہلکی ابری ہوئی ان کو مزید جاذب نظر بنا رہی تھی۔ کشادہ سینہ، پھر اس کی پیکس۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی مرد کو بغیر شرٹ کے دیکھا تھا، اور پھر بھی وہ جو بھرپور وجاہت کا شاہکار اس کا شوہر تھا، وہ بڑی فرصت سے کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی کہ نیند میں ہی سہراب نے کروٹ سیدھے ہاتھ پر لیتے کافی ٹیبل پر اپنا ہاتھ رکھا، جس سے خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ حکمہ فوراً پکڑے جانے کے ڈر سے اس کے سامنے سے پیچھے ہوئی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہ کر اس نے سہراب کے سوئے رہنے کی تصدیق کی، اور پھر واپس اسی پوزیشن پر جا کھڑی ہوئی جہاں سے وہ اس کو آسانی سے دیکھ پاتی۔ کروٹ لینے کے باعث اس کا چہرہ حکمہ کو واضح نظر آنے لگا۔ ماتھے پر بکھرے ڈارک براؤن بال، سیاہ پلکیں، مڑی ہوئی پتلی کھڑی مغرور ناک، گھنے بالوں کی ہم رنگ داڑھی اور صورت سفید رنگت، وہ بے شک قدرت کا شاہکار ہی تو تھا۔ حکمہ کو اچانک یاد آیا کہ سہراب سے شروع کی ملاقات میں اس کے چہرے پر ہلکی شیو تھی، مگر اب یہ داڑھی اس کو مزید پرکشش بنانے لگی۔ وہ یوں بے خبر سوتا ہوا اس کو بالکل معصوم بچے کی ماننے لگا۔ ہر قسم کی ریاکاری سے پاک چہرے پر دل کی سچائی عیاں تھی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑی یک تک اس کو دیکھتی رہی، اور پھر نماز میں دیر ہو جانے کے سبب وہ مسکراتی ہوئی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ 10 منٹ بعد واپس آئی تو وضو کیا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر بیڈ پر اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر
باندھا اور جائے نماز اس کی سائڈ ٹیبل کے دراز سے نکال کر زمین پر بچھا دی۔ کیا کروں، ان کو اٹھاؤں نماز کے لیے؟ حکمہ نے نماز شروع کرنے سے پہلے گردن موڑ کر صفحے پر سہراب کو دیکھا۔ پہلے خود پڑھ لیتی ہوں، پھر آگے سوچوں گی۔ بلاخر حتمی فیصلہ کرنے کے بعد وہ نماز پڑھنے لگی۔ نماز مکمل پڑھ لینے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ میرے مالک، بہت اچھے دل کے صاف اور بے پناہ محبت کرنے والے شخص کو آپ نے میرا ہمسفر بنایا۔ میرے اللہ، میں آپ سے دعا مانگتی ہوں کہ مجھ میں بھی اتنی سکت ہے کہ میں ان کو خوش رکھ سکوں، میری ذات سے کبھی بھی جانے یا انجانے میں اس پیارے شخص کو کبھی تکلیف نہ پہنچے۔ میں اس ساتھ کو اپنی آخری سانس تک قائم رکھنے کی التجا کرتی ہوں۔ میرے رب، آخر میں دعا کرتی ہوں، میرے مالک، میں بہت ادنا حقیر سی انسان ہوں، کچھ بھی خاص نہیں مجھ میں، مگر تو نے مجھے بہت ہاتھ سے نوازا۔ میں دعا کرتی ہوں میرے مالک، میرے دوست کے نصیب کو بھی میری طرح خوشیوں بڑا کر دے، وہ مجھ سے کہیں زیادہ اچھے کی حقدار ہے، اس کے لیے سب بہترین کر دیجیے جلد میرے اللہ تعالیٰ۔ دعا کے لیے اٹھاتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے وہ جائے نماز پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی جگہ پر وہ طے شدہ نماز رکھ کر جائے نماز رکھ کر سہراب کے صوفے تک چلتی ہوئی آئی۔ ایک تو ان کا کمرہ، لائٹس کیسے جلاؤں اس میں؟ اچھا رہنے دیتی ہوں سہراب اٹھ جائیے، نماز پڑھ لیں۔ آدھی بات سوچ کر آدھی بات دھیمی آواز میں کہتی وہ سوتے وجود میں حرکت پیدا کر گئی۔ سہراب جو گہری نیند میں تھا، اس کو لگا کہیں بہت دور سے اس کو حکمہ آوازیں دے رہی ہے۔ حکمہ نے غور سے اس کے ماتھے پر پڑتے بلو کو دیکھا۔ اس کو لگا وہ غصہ ہو گیا ہے نیند میں خلل پیدا کرنے کی آواز پر۔ سہراب! حکمہ نے اپنا حلق تار کرتے اس کے کندھوں پر 3 انگلیوں کا دباؤ ڈالتے نرمی سے اس کو پکارا، جس پر اس نے بمشکل آنکھیں کھولتے سامنے کھڑی سنہری روشنی میں چمکتی اس پری کو دیکھا۔ خواب ہی لگنے لگی وہ اس کو۔ اس کی نیند کی سرخی لیے سبز سحر انگیز آنکھوں کو دیکھتے وہ آگے کچھ کہنے کے لیے لب وا کرنے ہی لگی تھی کہ سہراب نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اس کو اپنے اوپر گراتے بازو کا گھیرا اس پر تنگ کر کے آنکھیں موند لی۔ سہراب، یہ کیا ہے؟ مجھے قرآن پاک پڑھنا ہے، نماز پڑھیں آپ بھی۔ حکمہ کی تو صحیح معنیوں میں سٹی گم ہوگی۔ اس کے دل کی تیز دھڑکنیں اپنے کانوں سے سن کر اس کے حکمہ کو اس طرح کھینچنے کے باعث وہ اس کے سینے پر جا گری تھی، اور اب کان اس کے دل کے مقام پر ٹکائے اس کی لڑتی جگرتی اونچی دھڑکنیں حکمہ کی ہتھیلیاں بھی نم کر گئی۔ اس وقت وہ خود کو نہایت آکورڈ پوزیشن میں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سہراب کے سینے پر دباؤ ڈالتے سر اٹھا ہلکا سا اونچا کر کے اس کو دیکھا۔ وہ ہنوز آنکھیں باندھ کے گہری نیند میں ہی نظر آیا۔ حکمہ کو کیا کروں؟ اس سے اچھا تھا نماز کے لیے اٹھاتے ہی نہیں، میری نیکی میرے گلے پڑ گئی۔ حکمہ نے واپس اس کے سینے پر سر رکھتے جنتلا کا دھیمی آواز میں خود کلامی کی۔ سہراب آنکھیں موندے مسکرایا اس کی بات سن کر۔ حکمہ نے اپنی کمر کے گرد بندھے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے ان کو کھولنا چاہا تھا۔ اپنی پوری قوت لگانے کے باوجود بھی وہ اس کی ایک انگلی بھی نہ کھول سکی۔ کبجا ہاتھ تو دور کی بات ہے، یہ سو نہیں رہی۔ اتنی مضبوط گرفت کوئی بندہ نیند میں نہیں بنا سکتا۔ سہراب، نماز پڑھیں، اٹھیں۔ حکمہ نے چہرہ اوپر کرتے واپس اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ ہنوز بے خبر سوتا ہوا نظر آیا اس کو۔ محترمہ ہر وقت سر لپیٹ کر ایسے رکھتی ہیں جیسے میں اب بھی ان کا باس ہوں۔ سہراب نے دل ہی دل میں سوتے ہوئے آنکھیں کھول کر خود پر گری حکمہ کو دیکھا، جو اب نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس کی کمر پر اپنی گرفت ڈھیلی کرتے وہ اس کے نیچے سے نکلا، اور اگلے ہی لمحے بغیر اس کو سوچنے کا بھی موقع دیے وہ کوچ پر تھی، اور سہراب ایک ہاتھ اس کے سر کے پاس ٹکائے دوسرا کوچ کی پشت پر رکھے اس پر جھک گیا۔ یہ کیا تھا؟ حکمہ اس اچانک آفات پر بوکھلاہٹ کا شکار ہوتی اس کو حیران نظروں سے دیکھتی ہوئی گہری سانس دے رہی تھی۔ سہراب نیند سے بوجھل آنکھیں لیے اس کو تکنے لگا۔ میرے سامنے بھی کیا تم یہ حجاب ہر وقت کیا کرو گی؟ کیا فرمائش کر کے بال دیکھنا نصیب ہوں گے مجھے تمہارے؟ وہ گہری نظروں سے اس کو دیکھتا نیند کے بعد شدید باری ہوتی آواز میں گویا ہوا اس کی آواز سن کر حکمہ کی جان آدھی ہو چکی تھی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ حکمہ نے اپنے سوکھے ہونٹ پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ سہراب کی نگاہیں چہرے کا طواف کرتی اب ان پر جم کی۔ آپ بھی نماز پڑھیں، میں نے نماز کے لیے اٹھایا ہے آپ کو۔ حکمہ اس کے خطرناک ارادے باب کا فوراً گویا ہے، جس پر اس کی حاضر دماغی دیکھ کر سہراب بے اختیار مسکرایا تھا۔ اچھا پڑھ لیتا ہوں، مگر پہلے کچھ تمہیں بھی پڑھ لوں، کیا کہتی ہو اس بارے میں؟
سہراب نے مانی ہیزی سے اس کو تکتے ہوئے استفسار کیا۔ حکمہ کا چہرہ دہکنے لگا تھا، اس کی نظروں اور اس کی باتوں سے وہ ایک بار پھر وہ کنفیوز ہو گئی۔ اس کی باتوں کے بعد کچھ سمجھ نہ آیا کیا جواب دے اب۔ کیا وہ مجھے تو یقین نہیں آتا، تم وہی لڑکی ہو جس کے کانفیڈنس سے متاثر ہوا تھا میں انٹرویو کے دوران۔ وہ دلچسپی سے اس کا چہرہ تکتے گویا ہوا۔ حکمہ نے فوراً پلکیں اٹھاتے اس کو دیکھا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، تب موقع الگ تھا، اب کچھ اور ہے اس طرح۔ میں کیا بولوں آپ کو؟ وہ اس کی بولتی آنکھوں میں تیرتے جذبات کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک بار پھر پلکیں جھکا گئی، جس پر سہراب نے کاؤنچ کی پشت پر رکھا اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے نزدیک لاتے ملائم رخسار پر انگلی کی پشت سہلانے لگا۔ اب ایسا کیا ہے؟ وہ مدھم باری سرگوشی اس کی سماعتوں میں گول کیا، اس کو مزید بے چین کر گیا۔ حکمہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس یوں ہی پڑی رہی۔ اچھا جہاں ہی رکو اور ایسے ہی لیٹی رہنا، خبردار جو ذرا سا بھی ہلی۔ میں آیا، وہ نرمی سے اسے کہتا اس کے اوپر سے ہٹا تھا۔ حکمہ اس کی پرتبش نظروں اور سانسوں سے نجات پا کر گہری سانس لینے لگی۔ ایک منٹ بعد ہی وہ واپس آیا۔ حکمہ کی نگاہ اس پر پڑی اور اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں جھکا لی۔ اس کے لیے سہراب کو براہ راست یوں تکنا دو بار تھا، جو سہراب بھی سمجھ گیا۔ ہاتھ میں تھاما محمل کا پرپل باکس ٹیبل پر رکھتے اس نے ٹیبل پر پڑی اپنی شرٹ اٹھائی اور پہننے کے بعد دو زانو ہوتا اس کے مقابل زمین پر بیٹھ گیا۔ حکمہ نے یوں اس کو نیچے بیٹھتے دیکھ صوفے سے اٹھنا چاہا، پر سہراب نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے اس کو اس کی حرکت سے باہر رکھا۔ دونوں کے درمیان دبیز خاموشی رقص کر رہی تھی۔ بغیر کچھ کہے ایک نظر اس کے حیران بلش کرتے چہرے پر ڈال کر وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے رنگ باکس کھول کر وائٹ گولڈ کی وہ حسین رنگ اس کے سیدھے ہاتھ کی رنگ فنگر میں سجائے فوراً ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیا۔ حکمہ نے اپنا ہاتھ آنکھوں کے سامنے کرتے وہ خوبصورت رنگ دیکھی جس کے بیچ میں دنیا کا مہنگا ترین پکھر یعنی بلیک ڈائمنڈ جڑا ہوا تھا، جس کے اطراف چھوٹے چھوٹے وائٹ ڈائمنڈ چاروں طرف چمکا رہے تھے۔ خوبصورت رنگ کی خوبصورتی کو اس کے دودھی اور نازک ہاتھ نے مزید نکھار دیا۔ یہ وہی رنگ ہے جس کو تم نے دیکھا بھی نہیں تھا؟ سہراب اس کی آنکھوں میں تیرتی پسندیدگی کو دلچسپی سے دیکھتے گویا ہوا۔ حکمہ نے ہاتھ آگے اس کے سامنے کیا۔ کتنی حسین ہے یہ، دیکھیں۔ وہ بچوں کی طرح رنگ والا ہاتھ اس کو دکھاتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ سہراب کی بے خود نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ ہاں، حد سے زیادہ پوچھ وہ رنگ کا رہی تھی، مگر بتایا سہراب نے اس کے بارے میں۔ اس کے پیر کھینچ کر کاؤچ پر سیدھے کرتے واپس اس کو وہاں لٹا گیا، کسی ڈال کی طرح اپنی منمانیاں کر رہا تھا وہ اس پر۔ لیکن تمہیں پتہ ہے اس رنگ کو مزید تمہاری خوبصورتی نے قابل دید بنایا، تمہارے بغیر نامکمل تھی، یہ بالکل ویسے جیسے میں ہوں۔ وہ کھڑا ہوتا واپس اسی ہی پوزیشن میں آ گیا جس پر حکمہ کے تمام ایکسائٹمنٹ ہوا ہوئی چہرہ اس کے نزدیک لے جاتے وہ سرگوشی میں گویا ہوا ہلتے لب حکمہ کے گالوں میں مس ہوئے، جس پر حکمہ نے آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی۔ مجھے قرآن شریف پڑھنا ہے ابھی۔ اس کو ایک بار پھر پٹری سے اترتا دیکھ آنکھیں میچی منمنائی، جس پر سہراب لمبی سانس لیتے مسکراتا ہوا اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ حکمہ اس کا لمبا چوڑا وجود پل بھر میں آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوتا دیکھ سینے پر ہاتھ رکھ اپنی سانسیں باہر کرنے لگی۔ پڑھ لو قرآن، اب جا رہا ہوں وضو کرنے۔ اس کی مسکراتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی، جس کے بعد باتھ روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ حکمہ اس آواز کو سنتے فوراً کاؤچ سے اٹھی اور اپنا ڈھیلا ہوتا نماز کا دوپٹہ صحیح کر کے اس رنگ کو اور پھر اپنے اطراف اس کی خوشبو لمس کو محسوس کرتے سلو ہوتے کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ اس کا قرآن جو رخصتی میں اس کے ساتھ آیا تھا وہ نیچے لاؤنج میں رکھا ہوا تھا۔ فردان زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے سویا ہوگا کہ صبح 11 بجے اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن اب رات کے مقابلے میں قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل فون اٹھا کر اس نے اپنی پرسنل سیکرٹری کو کال ملائی۔ ہیلو ٹو یو ٹو مسز پیٹرز، کل شام کے لیے میرا ٹکٹ بک کروا دے، ماسکو کا ریٹرن ٹکٹ 2 دن بعد کی، ساتھ ہی دونوں بک کروا دیں۔ اپنی بات کہنے کے بعد فون کاٹا وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے کچھ سوچنے لگا۔ 5 منٹ گہری سوچ وچار کے بعد اس نے فون پر فرشتے کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی پر کسی نے فون اٹھایا نہیں۔ فرشتے، تمہارا موبائل بج رہا ہے، دیکھو۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھڑی آمنہ نے اونچی آواز میں کچن میں براؤنی بیک کر دی۔ فرشتے سے کہا وہ فرشتے کو سلیپ پر اپنے ساتھ بٹھائے۔
سنڈے ہونے کی وجہ سے اس کے لیے براؤنی بنا رہی تھی۔ پری جانی ایک کام کرو، حلابی کے فون پر آئی کال پک کر کے ذرا اسپیکر پر لگا دو فون۔ فرشتے نے فرشتے کو ہاتھ براؤنی مکسچر سے گندے ہونے کے بعد اپنی کمر پر لاٹ کر نیچے اتارا۔ پری اس کی بات سن کر سازپات میں ہلاتی کچن کے باہر بھاگی۔ فون کرنے والا بھی نہایت مستقل مزاج واقع ہوا تھا، مسلسل تیسری بیل تھی یہ۔ ہیلو ہو از دس؟ وہ جو زب زدہ بینچ بیڈ پر بیٹھا اس کے کال اٹھانے کے انتظار کر رہا تھا، کال پک ہونے پر چھوٹی بچی کی آواز سنتے اس کا تمام غصہ جاگ کے طرح بیٹھ گیا۔ پری کون ہے؟ ہینڈ بلینڈر چلاتی فرشتے نے اونچی آواز میں اس سے پوچھا جو فون کان سے لگائے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کوئی کچھ بول نہیں رہا؟ ڈونٹ نو، فرشتے کے پیچھے سے آتی مصروف سی آواز۔ اس کے بعد فرشتے کی جھنجھلاتی ہوئی آواز پر وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ ہیلو پرنسس، ہاؤ آر ڈوئنگ؟ فردان نے آواز کو قدر نرم بناتے ہوئے فرشتے سے استفسار کی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ اس کے فرینڈ زیاد کے چاچو ہیں۔ آپ زیاد کے چاچو ہیں نا؟ آئی ایم فائن، فرشتے نے اشتیاق بھری آواز میں اس سے استفسار کیا، جس پر باؤل میں بلینڈر چلاتی اس کا ہاتھ پل بھر میں تھم گیا۔ فرشتے نے فوراً بلینڈر آف کرتے سنک میں جھک کر اپنے ہاتھ دھوئے۔ ان مصروف کو کیا کام پڑ گیا مجھ سے؟ کچن ٹیبل پر پڑے نیپکن سے گیلے ہاتھ خشک کرتی پری کی جانب بڑھی جو بڑی مزے سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس کو تو پہلی دفعہ میں یقین ہی نہ آیا کہ فردان سے بات کر رہی ہے وہ۔ لو پری فون دو، فرشتے نے ہاتھ فرشتے کے سامنے کیا جس پر اس نے مقابل کو پھر بات کرنے کا کہہ کر فون اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ فرشتے نے آبرو اچکاتے ہوئے پہلے فون پھر باہر بھاگتی فرشتے کو دیکھا۔ ہیلو فرمائیے، کس خوشی میں یاد کیا؟ فرشتے فون کان سے لگاتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوئی اس کی آواز اور بات سن کر فردان کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھو لیا۔ تمہیں ایسے کیوں لگا کہ میں نے تمہیں یاد کیا؟ فرشتے فردان کی باری مسکراتی ہوئی آواز ایئر پیس میں گونجی۔ لمحے بھر کو اس کے ہاتھ موبائل پر لرزے تھے۔ فرشتے یوسف، میری رخصتی نہیں ہوئی ہے ابھی۔ وہ ناراض تھی، اسے آخر ملاقات میں کہی ہوئی باتوں نے فرشتے کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب رخصتی کے بعد پڑھائی مکمل کرنے پر طے ہوئی تو اب یہ نیا شوشہ کیوں چھوڑ رہا تھا وہ؟ فرشتے سمجھنے سے قاصر تھی۔ رخصتی بھی ہو جائے گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں سویٹی؟ وہ اس کی ناراض سی آواز سن کر لب دانتوں میں دبائے اس کو مزید ناراض کر گیا۔ پتہ نہیں کیا لطف آتا تھا اس کو یہ سب کر کے۔ آپ میری بات کان کھول کر سن لے فردان مصطفیٰ، ان حرفات کو اپنے دماغ سے آپ نکال دے تو یہ بہتر ہوگا۔ رخصتی کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ اس ہی وقت ہوگی۔ سلپ سے ٹک لگاتے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے وہ دبی آواز میں اس کو باور کروا رہی تھی، جس کو اس کی کہی باتوں پر ذرا فرق نہ پڑا۔ تم بھی میری بات کان کھول کر سن لو اور دماغ میں بھی ڈال لو اپنے مسز سمر یعنی فردان مصطفیٰ، تمہیں رخصت کرانا چاہوں گا، کروں گا، ذہنی جسمانی ہر لحاظ سے خود کو تیار کر لو۔ فردان کی سرگوشی میں کہی آخری بات اس کے گال دہکا گئی۔ دل ہی دل میں سخت سلواتیں سنائی تھی اس نے فردان کو۔ آپ بہت برے ہیں۔ اس کی آواز میں واضح لرزش تھی، جس کو سن کر فردان کا جاندار کہکا ایئر پیس میں گونجا۔ فرشتے کو اور آگ لگی اس کے کہکے پر۔ میں سے کہیں زیادہ برا ہوں، میری برائی تو تمہیں جھیلنی ہوگی اپنی معصوم جان پر۔ خیر، یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ اس لمحے سے ہی خود کو میرا منتظر محسوس کرنا۔ میں کسی بھی وقت تمہیں اٹھانے آ سکتا ہوں، مجھے روکنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں۔ اس کی پر اصرار باری آواز فرشتے کے چودہ طبق روشن کر گئی۔ وہ جواب دینے کے لیے لب وا کرنے ہی لگی تھی کہ مقابل نے جھٹ سے فون کر دیا۔ خروس انسان، ضدی کہیں کا وحشی، آخر سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ وہ موبائل سلپ پر پٹھتی دبی آواز میں گرائی، چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا اس کی باتوں کے سبب۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے کرتے ہو، مجھے وقت سے پہلے رخصت۔ نہ چنے نہ چبوا دیے میں نے تمہیں تو میرا نام بھی فرشتے نہیں۔ وہ مٹھیاں بینچ کا خود کو یقین دہانی کروانے کے بعد واپس براؤنی مکسچر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دوسری طرف فردان کا اطمینان قابل دید تھا۔ اپنی بات کرنے کے بعد وہ بیڈ پر گرتا ایک بار پھر آنکھیں مودے نیند کی وادی میں غرق ہو گیا۔ مجھے نہیں کرنی کوئی بھی بات، جب ضرورت تھی تب پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اب آگے ہو بلا وجہ ہمدردیاں جتانے۔ اپنے کلینک میں بیٹھی مہرین حلق کے بال داڑھی مقابل نے لمحے کو کان سے فون ہٹایا۔
تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا، کچھ ضروری کام آ گیا۔ وہ ابھی آگے کچھ کہتا مہرین نے فون اس کے بات کے بیچ میں ہی کاٹتے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ جھوٹے بہانے، مجھے اتنا گرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ ایک انجان شخص پر بھروسہ کرتے میں نے اس لڑکی سے ملاقات کی، اپنی ریپوٹیشن ہی دیکھ لی تھی۔ کم از کم میں وہ خود پر ہی تعصب کرتی بند فون کی سکرین دیکھنے لگی۔ دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر اپنا رجسٹر کھولا۔ صرف ایک پیشنٹ کا اپوائنٹمنٹ تھا جو بچ گیا تھا۔ اپوائنٹمنٹ میں وزٹ کی نوعیت مینشن نہ تھی، جس کو دیکھ کر مہرین کے ماتھے پر بال نمودار ہوئے۔ مس بیکی، یہ پیشنٹ نمبر 3 کا پرابلم کیوں مینشن رجسٹر میں نہیں؟ مہرین نے انٹرکام اٹھا کر کان سے لگاتے باہر بیٹھی سیکرٹری سے دریافت کیا۔ اچھا ٹھیک، وہ آ گئے ہیں تو آپ اندر ہی بھیج دیں ان کو۔ سیکرٹری کی بات سن کر اس نے جواب دینے کے بعد انٹرکام واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب وہ نوٹ پیڈ اٹھاتی اس پر اپنی ضرورت کی اشیاء لکھنے لگی جو کلینک پر ختم ہو چکی تھی۔ مصیبت، اب ان آنٹی جی سے ملو، سرجری کی باتیں کرو، ویسے میں اتنا ہینڈسم ہوں، مجھے کیا ضرورت کسی سرجری کی ہے، ڈاکٹر خود سمجھ جائیں گی۔ اس نے خود کلامی کرتے اپنے وجیہ کلین شیپڈ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور سر جھٹکتے کان پٹی تک آتے سیاہ بالوں کو سیٹ کرتے اس نے سامنے نظر آتے روم کے سفید دروازے پر دستک کی۔ یس، جانی پہچانی نسوانی آواز پر فیاض کی جھنجھلاہٹ پل بھر میں ہوا ہوئی تھی۔ اجازت ملنے پر فوراً دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے چیئر پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ پہلے حیرانی اور پھر شدید خوشی ہوئی تھی اس کو۔ مہرین نے اس کی طرف بغیر دیکھے پروفیشنل انداز میں دریافت کیا، جس پر فیاض نے بے یقینی کی کیفیت میں جاتے اپنی آنکھیں رگڑی، مگر منظر اب بھی وہی تھا۔ فیاض کا تو چہرہ خوشی سے کھل ہی اٹھا۔ ہیلو ڈاکٹر، میرا علاج کر دے، میرے دل میں بہت درد رہنے لگا ہے آج کل۔ وہ گہری نظروں سے اس کو تکتا، دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تیزی سے نوٹ پیڈ پر چلاتا۔ مہرین کا قلم اس جانی پہچانی آواز پر لمحے بھر کو ساکت ہوا، پر اپنے کانوں کا دکھا سمجھ کر وہ نظر ہنوز اس ہی نوٹ پیڈ پر جمائی دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ شائستہ انگریزی میں اپنی بات مصروف سے انداز میں کہہ کر وہ مقابل بیٹھی۔ وائٹ اوورال کے نیچے پنک ہائی نیک پہنے، گھنگریلے سیاہ بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں مقید کیا ہوا تھا۔ آج پہلے ہونے والی ملاقاتوں کے مقابلے میں وہ کچھ بدلی ہوئی سی لگی۔ مقابل کو خوبصورت تو وہ تھی ہی، پر آج کچھ الگ سی کشش تھی جو فیاض کو بارہ اپنے جانب مبذول کرنے لگی۔ دل ہی دل میں اس نے فردان کو دعائیں بھی دی تھی۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، میرا جو علاج ہے نا وہ محض آپ ہی کے پاس ہے، وہ بے تکلفی سے کہتا ٹیبل کے ساتھ پڑی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اب کی بار مہرین نے جھنجھلا کر ٹیبل پر پین رکھتے سر اٹھایا۔ تم ریڈ جیکٹ کے نیچے ہی نیک وائٹ ٹی شرٹ پہنے، وہ سینے پر بازو لپیٹے بیٹھا انہماک سے مہرین کو دیکھتے اس کو شدید حیرانی اور پھر غصے میں مبتلا کر گیا۔ ہاں میں کیسی ہیں آپ؟ خوش قسمتی ہے ہماری کہ آپ نے ہمیں پہچانا۔ فیاض سینے پر لپیٹے بازو کھول کر ٹیبل پر رکھتے ذرا آگے کو جھکا اور اس کی خوبصورت ہیزل براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہونہار نظروں سے اس کو گھورتی مہرین یوں اس کی آنکھوں میں جھانکنے سے اندرونی بیت کھل جانے کے خوف سے فوراً نظریں پھیر گئی۔ تم کیا کرنے آئے ہو؟ مقصد کیا ہے؟ آخر تمہارا پیچھا کر رہی ہو تم میرا، اونچی آواز میں کہتی اپنی کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑی ہوگی۔ فیاض اپنی چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتے دلچسپی سے اس کو دیکھنے لگا۔ کتنا اچھا ہو اگر تم انگلش میں ہی بات کرتی رہو۔ وہ اس کے متناسب سراپے کو گہری نظروں سے تکتے ہوئے گویا ہوا۔ حکمہ کی باتوں کا اثر تھا یا اس پر خود ادراک کے دریچے کھلنے لگے تھے کہ اس کو اچانک اپنے ٹائٹ ہائی نیک سے شدید کوفت ہونے لگی۔ فیاض کی نظریں خود پر ٹکی دیکھ اس نے غیر محسوس انداز میں اپنا وائٹ اوورال آگے سے ٹھیک کیا۔ فالتو بکواس نہیں کرو، میرے ساتھ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، کیوں پیچھا کر رہی ہو میرا تم؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ایک بار پھر گہرائی جس کو سنتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ریلیکس بیٹھا فیاض اس کو دیکھتے آنکھیں موندتا دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ دل میں درد ہے امریکن سنڈی، اور اس درد کی دوا اب میرا مطلب آپ کے پاس ہے۔ لمبے چیک کھڑی مہرین کے لیے مزید اس کی باتیں سننا دوبار ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے چیئر کے ہتھے پر رکھا فیاض کا بازو دونوں ہاتھوں میں دبوتے ہوئے
اپنا پورا زور لگا کر اوپر کی جانب گھسیٹا۔ اس نے اپنی پوری قوت سے فیاض کو کھڑا کرنا چاہا مگر وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ ہنوز ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا، اس کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی تمام کوششیں رائگاں جاتے دیکھ وہ اس کو چرکتی چہرہ لیے انٹرکام کی جانب بڑھی۔ فیاض اس کے دماغ میں چلتے ارادے بام گیا، فوراً کھڑا ہوتا اس کے سر پر پہنچا اور اس کے ہاتھ سے انٹرکام لیتے واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، ہٹو یہاں سے۔ میری نے اس کی طرف دیکھا، جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ ٹیبل پر پڑا انٹرکام ایک بار پھر اٹھانا چاہا پر فیاض اس سے پہلے اپنی گرفت میں اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اپنے ہر پیشنٹ کے ساتھ یہی رویہ ہوتا ہے تمہارا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ مہرین لمحے بھر کو ساکت ہو گئی اس کی گرفت پر، مگر اگلے ہی پل جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ پیشنٹ اگر میرا ٹائم ضائع نہ کرے تو نہیں کرتی ان کے ساتھ ایسا، اور تم میرے پیشنٹ نہیں ہو، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی جانتی ہوئی نظروں سے جھنجھلاہٹ محسوس کر کے اس کے سامنے سے ہٹتی واپس اپنی چیئر پر جا بیٹھی۔ وہ اچھا، یعنی تم یہ مانتی ہو کہ میں ہینڈسم ہوں، مجھے کسی سرجری کی ضرورت نہیں، رائٹ؟ وہ واپس اپنا ازلی انداز اختیار کرتا اس کے مقابل کرسی پر جا بیٹھا۔ مہری نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کو دیکھا۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب ہے تمہیں دماغ کی مرمت کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر چہرے کی مرمت کے لیے مجھ سے رابطہ کر لینا۔ فیاض اس کی حاضر جوابی پر اس کو داد دیے بنا نہ رہ سکا، آنکھوں میں واضح ستائش تھی۔ اب اگر دیکھ لیا ہو تو چلتے بنو، فارغ نہیں ہوں میں تمہاری طرح، وہ سرسری انداز میں کہنے کے بعد واپس نوٹ پیڈ پر مصروف ہو گئی۔ فیاض نے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہی آگے بڑھ کر اس کے ٹیبل کی نچلی سطح پر الٹے ہاتھ میں پنچا مائکروفون نامحسوس انداز میں فکس کر دیا۔ مہرین کے فرشتوں کو بھی اس چیز کی خبر نہ ہو سکی۔ اچھا، اصل معاملے پر آتا ہوں، تم اچھی لگتی ہو، دوستی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ کبھی بھی کسی اچھے دوست کی ضرورت ہو تو یہ میرا کارڈ ہے، تم مجھے جب دل چاہے کال کر سکتی ہو۔ آئی ایم آلویز اویلیبل فار یو، گڈ بائے۔ اپنی کرسی پر سے کھڑا ہوتا اس کے ٹیبل پر دونوں بازو ٹکاتا مہرین کے چہرے پر آگے کو جھکا۔ مہرین نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ فیاض نے ٹیبل پر سے ہاتھ اٹھاتے اس کے چہرے پر آئے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کی اور ایک آخری نظر اس کے خوبصورت حیران چہرے پر ڈالنے کے بعد وہ سیدھا ہوتا روم سے باہر نکل گیا۔ کتنا عجیب انسان ہے یہ، وہ اس کے لمبے قد کو دیکھتے گویا ہوئی اس کے باہر نکلتے ہی آگے بڑھ کر اس کے کارڈ اٹھاتے ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہا، مگر پھر نہ جانے کس احساس کے تحت اس کا کارڈ بغیر پڑھے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ اس چونٹی کے بھی بڑے پڑ نکل آئے ہیں، اس کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ استینو، ہینڈرک نے مہرین کی جانب سے کٹ کی جانے والی فون کال پر اپنے برابر کھڑے نے سرگنے سے دانت پیستے ہوئے کہا، بدلے کے لیے کچھ سرا حاصل نہ ہو پا رہا تھا اور اوپر سے یہ لڑکی بھی ساتھ چھوڑ گئی اس کا۔ سر ایسا کرتے ہیں باس کو کال کرتے ہیں، یقیناً ان کے پاس کوئی پلان ہے، آپ کو باہر بھی تو انہوں نے ہی نکالا۔ تھینکس تو کہہ ہی دیں ان کو۔ انہوں نے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ہینری کو کہا جو چیئر کے پشت سے ٹیک لگائے جھول رہا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کال نہیں کی ہوگی ان کو؟ کر چکا ہوں بہت مرتبہ، پر آج سے پہلے کون سا باس نے کال اٹھائی جو وہ اب اٹھاتے؟ اس نے سرسری سے انداز میں کہا جس پر اسٹینو نے اس کو غور سے دیکھا۔ ویسے سچ یہ باس بھی کافی عجیب انسان نہیں، آج تک کبھی نہ ہم نے اس کو دیکھا نہ ہی کبھی اپنی مرضی سے اس سے کوئی بات کی۔ آپ کو کچھ الگ نہیں لگتا یہ سب؟ اسٹینو کی بات سن کر ہینڈرک نے مودی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ کچھ بھی ہے، اس بندے کے مجھ پر بہت سے احسانات تھا، جب میرا بزنس ڈوب رہا تھا تو اس نے ہی کمپنی کے آدھے شیئر خرید کر مجھے ڈوبنے سے بچایا۔ اب بھی جیل سے نکالنے والا مجھے وہی ہے، اب چاہے دکھنے میں وہ جیسا بھی ہو، مجھے کیا، میرے تو کام آتا ہے نا۔ ہینڈرک نے واپس سر چیئر کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موند لی۔ اسٹینو مطمئن تو نہ ہوا تھا، مگر فی الحال اس کی کہی باتوں پر سر اس بات میں ہلا گیا۔